تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی آج دوپہر دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ اپنے دورے کے دوران کانگریس قائدین سے ملاقات کریں گے اور پارٹی لیڈروں سے لوک سبھا انتخابات پر تبادلے خیال کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے تحت مقابلہ کرنے والے امیدواروں کے تعلق سے ابتدائی فہرست پہلے ہی تیار کر لی گئی ہے اور ملاقات کے دوران امیدواروں کے انتخاب پر تبادلے خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نامزد عہدوں کے تعلق سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ توقع ہے کہ ریونت ریڈی ہائی کمان کے ساتھ کابینہ کی توسیع پر بات کریں گے۔ واضح ہے کہ ابھی تک عادل آباد اور نظام آباد اضلاع کو کابینہ میں جگہ نہیں ملی ہے۔ اس کے ساتھ کابینہ کی توسیع میں ان اضلاع کو ترجیح دی جانے کا امکان ہے۔ پریم ساگر راؤ اور وویک برادران مشترکہ عادل آباد ضلع سے دوڑ میں ہیں۔ مدن موہن راؤ اور سدرشن ریڈی نظام آباد ضلع سے دوڑ میں ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تیقن دیا کہ تلنگانہ میں وقف جائیدادوں کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں ترقی دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ریاستی وقف بورڈ کے ذمہ داروں کو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ وقف جائیدادوں کے تحفظ اور ترقی کے لیے مسائل اور ان کے حل پر مشتمل تفسیرات تحریری طور پر روانہ کریں تاکہ وہ مختلف محکمہ جات کے ساتھ مشترکہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے وقف جائیدادوں کے مسائل کو حل کر سکیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے اتوار کو تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے نو منتخبہ صدر نشین جناب سید عظمت اللہ حسینی اور بورڈ کے ارکان مشیر اقلیتی بہبود جناب محمد علی شبیر کے ہمراہ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں چیف منسٹر سے وقف جائیدادوں کے تحفظ و ترقی کے لیے نمائندگی کرنے پر انہوں نے کہا کہ اس کا ٹھوس حل نکالنے کے لیے انہیں تحریری طور پر مسائل اور ان کے حل پر تفصیلات روانہ کی جائیں۔ اس ملاقات میں بورڈ کے ارکان مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا ابو الفتح سید بندگی پاشا قادری، مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا، جناب ملک معتصم خان، جناب ذاکر حسین جاوید، ایڈوکیٹ محترمہ عائشہ مسرت خانم کے علاوہ دیگر چیف منسٹر کے عہدیدار شاہ نواز قاسم IPS CEO وقف بورڈ خواجہ معین الدین، جماعت اسلامی کے جناب محمد اظہر الدین، کانگریس کے اقلیتی قائد سمیر ولی اللہ اور مولانا سید قطب الدین حسینی صابری بھی موجود تھے۔ کرناٹک میں ٹاٹا گروپ 2300 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ 1650 براہ راست ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے ایک R&D سینٹر قائم کرنے کے لیے آگے آیا ہے۔ حکومت کرناٹک ٹاٹا گروپ کی کمپنیوں ایئر انڈیا اور ٹاٹا ایڈوانسڈ سسٹمز لمیٹڈ نے اس سلسلے میں یادداشت مفاہمت دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کو پیر کو چیف سدھارامیا اور بھاری صنعت کے وزیر MP پاٹل کی موجودگی میں حتمی شکل دی گئی ہے۔ معاہدے کے مطابق ٹاٹا گروپ کرناٹک میں متعدد مینوفیکچرنگ اور R&D مراکز قائم کرے گی۔ ریاستی وزیر MP پاٹل نے انکشاف کیا کہ ایئر انڈیا بنگلور بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایئر فریم مینٹیننس قائم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے 1200 سے زائد افراد کو روزگار کے موقع میسر آئیں گے۔ ریاستی وزیر نے وضاحت کی کہ یہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی سہولت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلور ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا ایویشن ہب قائم کیا جائے گا جس کے نتیجے میں بنگلور میں ہوائی ٹریفک میں اضافہ ہوگا اور اس خطے میں اقتصادی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں نے حیدرآباد میں نمائش کے لیے ریکارڈ توڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نمائش جو نامپلی گراؤنڈ میں منعقد ہوئی اور کل اختتام پذیر ہوئی۔ نمائش نے 1 جنوری سے اب تک 25 لاکھ زائرین کو راغب کیا۔ یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 19% سے زیادہ کا نمایاں اضافہ ہے جب حیدرآباد میں نمائش میں 21 لاکھ حاضرین تھے۔ TSRTC کی بسیں پیدل آمد و رفت میں اضافے میں معاون ہیں۔ اس سال نمائش میں نئی اور جدید مصنوعات کی موجودگی نے بہت سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مزید برآں TSRTC کی مفت بس خدمات کی فراہمی نے ایک اہم کردار ادا کیا جسے خواتین زائرین کو بغیر کسی قیمت کے نمائش تک پہنچنے کے قابل بنایا۔ نمائش 15 فروری کو اختتام پذیر ہونا تھا لیکن نمائش کی آخری تاریخ 18 فروری تک بڑھا دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن سوسائٹی نے تاجروں کی درخواست کے جواب میں کیا تھا۔ چندی گڑھ کے نئے میئر منوج سونکر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے BJP پر اپنے میئر کی تقرری میں دھوکہ دہی کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں پیر کی سماعت سے قبل استعفیٰ دے دیا ہے۔ پنجاب BJP کے صدر جتیندر ملہوترا نے اس کی تصدیق کی۔ دوسری جانب چندی گڑھ میں عام آدمی پارٹی کے 3 کونسلر پونم دیوی، نیہا مساوت اور گرو چرن کلا BJP میں شامل ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے میئر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات پر عام آدمی پارٹی اور کانگریس مشترکہ طور پر سپریم کورٹ پہنچی تھی اور نئے میئر کے کام کاج پر پابندی کے ساتھ انتخابی عمل پر روک لگانے اور تمام انتخابی دستاویزات کو سیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنی پہلی سماعت میں میئر کے کام کاج پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ پورے انتخابی عمل پر پابندی لگا دی تھی اور بیلٹ پیپرز کو سیل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ BJP کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر لکشمن نے واضح کیا کہ انتخابات میں BRS سے اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ BRS کی حالت فی الحال ڈوبی ہوئی کشتی جیسی ہے اور ایسی پارٹی سے BJP کبھی ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ اس سلسلے میں انہوں نے اتوار کو حیدرآباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ لکشمن نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BRS اور کانگریس پارٹی اتحاد کے تعلق سے سازشیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں کانگریس اور BJP کے درمیان مقابلہ رہے گا۔ لکشمن نے دعویٰ کیا کہ تیسری بار بھی BJP ہی اقتدار میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں نریندر مودی کے تعلق سے اعتماد میں اضافہ ہوا اور مودی کی قیادت میں ملک کو ہر شعبے میں ترقی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے سبھی 17 حلقوں میں مقابلہ کیا جائے گا اور 10 سے زائد حلقوں میں BJP کی کامیابی یقینی ہے۔
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि भारत में मुसलमानों की 17 करोड़ आबादी है। आबादी के एतबार से मुसलमानों का तनासुब 14% है, लेकिन पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी 5% से भी कम हो गई है। मुसलमानों को सिर्फ सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर मुसलमानों के वोट हासिल कर लिए जाते हैं। मुसलमान कब तक वोट देने वाले बनेंगे? मुसलमानों को वोट लेने वाले बनना होगा। मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करें, मुल्क को बचाएं। तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म न बनने दें। हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से मजलिस के उम्मीदवारों को पार्लियामेंट रवाना करें। महाराष्ट्र से कम से कम 3 से 4 मजलिस के अरकान पार्लियामेंट को कामयाब करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर मजलिस ने महाराष्ट्र के अकोला में मजलिस के एक जबरदस्त जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस जलसे में ताहत निगाह राज़ों की तादाद में सामीन मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी की आमद के पेश नजर अकोला ही नहीं, आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में मुहिब्बानी मजलिस जमा हो गए थे। सह नशीन पर जनाब इम्तियाज जलील सदर मजलिस महाराष्ट्र व रुकन पार्लियामेंट, औरंगाबाद डॉक्टर गफ्फार खादरी कारगुजार सदर मजलिस महाराष्ट्र के अलावा अकोला, अमरावती और विदर्भ के मजलिस के ज़िम्मेदारान और अवाम की बड़ी तादाद जलसेगाह में मौजूद थी। साबिक वजीर और बीआरएस लीडर निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में कांग्रेस और बीजेपी मुत्तहिद है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो रियासत में बीजेपी लीडरों को तकलीफ होती। निरंजन रेड्डी ने इफ्तिसार किया कि बीजेपी गारंटीज के मसले पर कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं कर रही, जिसने बीआरएस और केसीआर को बदनाम किया है। निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि रियासत की आवाम के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 72 दिनों में मुफ्त बस के अलावा कुछ नया नहीं किया गया। असम्बली इजलासों में मसाइल और यकीन दहानियों पर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ साबिका बीआरएस हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ये नहीं बताती कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से किए गए वादों के लिए बजट में खातिर ख्वाह बंदोबस्त नहीं है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि बजट के जरिए ये फैसला किया गया है कि 72 दिनों के अंदर जमानतों को रोबे अमल लाया जाएगा और ये नामुमकिन है। साबिक वजीर ने कहा कि मेडीगड्डा में 3 सुतूनों को जमीन में धंसे हुए दिखाकर साबिका हुकूमत के 9.5 साल दौरे हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के वज़रा और चीफ मिनिस्टर हरीश राव के जवाबात को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए असम्बली में हर कदम पर रुकावटें खड़ी की गई। उन्होंने कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि दिगर महकमों के वज़रा ने आपाची के बजट का रिवायात से मुख्तलिफ जवाब दिया।